نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد، کہ نہیں کام آتی ان کی سفارش کچھ بھی مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کہ وہ اجازت دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے اور وہ پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقین وہ سب معصوم کرتے ہیں فرشتوں کو عورتوں کے نام سے۔ ملک فرشتے، سماوات و ارض و سما زمین و آسمان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تغنی غنی سے ہے بے پرواہ، شفاعت سفارش، شیئن چیز، بعد یاذنا اذن سے ہے اجازت، یشاء وہ چاہے، یرضا رضامندی یعنی پسندیدگی اور رضا، لا یؤمنون ایمان، یومنون آخرت ہے، یسمون وہ موسوم کرتے ہیں، الملائکتی ملک سنگولر، ملائکہ پلورل، تسمیۃ الانثی تسمیہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں فلاں صورت کی وجہ تسمیہ اسم سے یعنی نام، انثی مؤنث سے ہے عورتوں کے نام۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے وہ پسند کرے، یعنی فرشتے جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گا جن کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ جب یہ بات ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو؟ نیز اللہ تعالیٰ مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا جبکہ شرک اس کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ موسوم کرتے ہیں فرشتوں کو عورتوں کے نام سے، یعنی یہ خود ساختہ کرتے ہیں، کہیں نہیں بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ عورتیں ہیں، یہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر، اور یہ دوسروں کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ، حالانکہ نہیں ان کو اس کا کچھ علم، نہیں وہ سب پیروی کرتے، إِلَّا الظَّنَّ مگر گمان کی۔ وما نیگیٹو میننگ کے لیے نہیں کے لیے، لہم ضمیر ہے ان کو، علم علم، یتبعون اتباع پیروی سے ہے، ظن گمان، وَإِنَّ الظَّنَّ لَیُغْنِی اور بلا شبہ گمان نہیں فائدہ دیتا، من الحق حق سے، شیئن کچھ بھی، فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کریں، امن تولا اس سے جو روگردانی کرے، عارض کا مطلب ہے منہ پھیرنا، اعرض ظن گمان ہے، یغنی غنی یعنی بے پرواہ سے، من الحق حق سے، شیئا شے چیز، تولا جو روگردانی کرے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ذکر ہے اور ذکرنا ہمارا ذکر۔ ولم یرد اور نہیں اس نے ارادہ کیا، الا الحیات الدنیا مگر دنیاوی زندگی کا، ذالک مبلغہم من العلم یہ ان کی انتہا ہے علم سے، ان ربک هو اعلم بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے،
عالم خوب جاننے والا ہے، علم بمن ضل اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلی اس کے راستے سے، وہو عالم اور وہ خوب جاننے والا ہے، بمن اہتدی اس کو جس نے ہدایت پائی، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے۔ اب دیکھیے علم علم ہے، رب ربا کا رب، اردو عربک میں سیم، عالم علم سے ہے، ضل گمراہی بھٹکنے، سبیل فی سبیل اللہ اللہ کا راستہ، اہتدی ہدایت پائی اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ پیروی کرتے نہیں، وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ سو آپ اعراض کریں اس سے جو روگردانی کرے، یعنی جو ایمان نہیں لاتا، جو آپ کی بات نہیں مانتا، آپ بھی اس سے اعراض کریں، یعنی منہ پھیر لیں اس سے، ہمارے ذکر سے، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر دنیاوی زندگی کا، یعنی اس کے جو ارادے ہیں وہ سارے دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگنے کے ہیں، دنیاوی زندگی سے بینیفٹس لینے کے ہیں۔ یہ ان کی انتہا ہے علم میں، بے شک، یعنی یہ ان کی انتہا ہے علم کی کہ وہ بات نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب وہی خوب جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ بے شک جو رب ہے وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو بھی، راستے سے بھٹکنے والوں کو بھی، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اساءوا سب نے برائی کی، بما عملوا اس کا جو سب انہوں نے عمل کیا۔ اب دیکھیں ارض اردو عربک میں سیم، ارض و سما، یجزی جزا بدلہ سے ہے، اساءوا اس نے برائی کی، اعمال السوء سے ہے، عملوا عمل، یجزی پھر بدلہ، الذین ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے بھلائی کی، بالحسنی بھلائی کے ساتھ، الذین وہ لوگ جو یجتنبون وہ سب بچتے ہیں، کبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، الا اللمم سوائے صغیرہ گناہوں کے، ان ربک بے شک آپ کا رب ہے، واسع المغفرہ وسیع بخشش والا، وہ عالم بکم وہ خوب جاننے والا ہے تم کو، اذ انشأکم من الارض اور جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب تم بچے تھے، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکو سو مت تم سب پاکیزگی کا دعویٰ کرو، انفسکم اپنے نفسوں کی، یجتنبون اجتناب سے ہے، کبائر کبیر، اکبر بڑا سے ہے، اثم گناہ کو کہتے ہیں، فواحش بے حیائی کے کام، لمما صغیرہ گناہوں کے، رب رب ہے، واسع وسیع، مغفرتی مغفرت سے ہے، عالم جاننے والا ہے، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، اجنتاً بچے تھے، بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکو تو مت تم سب پاکیزگی کا دعویٰ کرو، انفسکم اپنے نفسوں کی، اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، اس کا جنہوں نے عمل کیا، اور وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ، یعنی ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ جملہ معترضہ ہے، اور لیجزیہ کا تعلق گزشتہ گفتگو سے ہے۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، سوائے صغیرہ گناہوں کی، بے شک آپ کا رب وسیع بخشنے والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے تم کو۔ جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، جب تم بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، سو تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو،
وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اور وہ خوب جاننے والا اس کو جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ عالم علم سے ہے، جاننا، اتقا تقوی سے ہے، یعنی پرہیزگاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس میں جہنم کی وعید ہے یا جس کے مرتکب کی سخت مذمت قرآن و حدیث میں مذکور ہے، اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار اور دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا، اسے بار بار کرنا اور ہمیشہ کرنا، وہ اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے، جیسے کتب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ۔ الفواحش فاحشۃ ان کی جمع ہے، بحیائی پر مبنی کام جیسے زنا، لواطت وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر جو کہ بہت عام ہو گئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھ لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اس تہذیب بے حیائی کو اپنا لیا ہے، چنانچہ گھروں میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ عام ہیں۔ عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر آباد کہہ دیا بلکہ بن سنور کر اور حسن و جمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وتیرہ بنا لیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابہ گفتگو روز افزوں درا، حالانکہ یہ سب فواحش میں داخل ہے، جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے وہ کبائر فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، نہ کہ ان میں مبتلا۔ اللمما کے لغوی معنی ہے کم اور چھوٹا ہونا، اسی سے اس کے یہ استعمالات ہیں۔ علم بے مکانی، مکان میں تھوڑی دیر ٹھہرا، علم بے طعامی، تھوڑا سا کھایا۔ اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہونا، یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا، اس پر دوام و استمرار نہ کرنا، یا محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لمم کہلاتی ہیں۔ اس کے اس مفہوم اور استعمال کی روح سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کی مبادیات کا ارتکاب لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا، لیکن کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ ارتکاب کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے گناہ صغیرہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کبائر گناہ سے اجتناب کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اجنتن حنین ان کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس میں ستر اور چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسے جنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوتا ہے، یعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا، تو پھر اپنی زندگی بیان کرنے، پھر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو تاکہ ریاکاری سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے والوں میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔